رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے درس کا عنوان ہے مدت المسح الخفین، موزوں پر مسح کی مدت۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ له وابن خزیمہ وصححہ۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، الا یہ کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے۔ البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں پیشاب اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ ترمذی میں منقول روایت کے ہیں۔ ترمذی اور ابن خزیمہ دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سفرن یعنی مسافرین، سین کے فتح اور فا کے سکون کے ساتھ مسافر کی جمع ہے، جسے رکب اور تجر راکب اور تاجر کی جمع ہے، اور خفاف خف کی جمع ہے، اور الامن جنابہ اور اللہ ننزع میں جو نفی ہے اس سے استثناء ہے۔ جنابت کی حالت لاحق ہونے کی صورت میں موزے اتارنے ضروری ہیں، یعنی اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے، اس کو غسل کی ضرورت پڑے تو موزے اتارے پھر غسل کرے، لیکن صرف حدث ہو جائے اصغر یعنی پیشاب اور پیخانہ کی ضرورت محسوس ہو تو اس وقت موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، پیشاب پخانہ کرے پھر وضو کرے تو مسح کر لیں۔ ابھی مدت پوری نہ ہوئی ہو، البتہ بول و براز اور نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ 3 شب و روز 3 دن اور 3 رات مدت پوری ہونے پر اتارنا ضروری ہے۔ موزوں پر مسح بلا اختلاف جائز ہے۔ موزوں پر مسح کی روایت بیان کرنے والے صحابہ کی 80 کے لگ بھگ ہیں، جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے اس کے ثبوت پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام کرخی کی رائے ہے کہ مسح خفین کی حدیث یعنی موزوں پر مسح کرنے کی حدیث تواتر کی حد تک پہنچتی ہے۔ انکار کرنے والے کے بارے میں ان کا قول ہے کہ مجھے ان کے کفر کا اندیشہ ہے۔ مقیم اور مسافر کی مدت مختلف ہے۔ مسافر کے لیے 3 شب اور 3 دن 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات شرعی حد ہے۔ مدت کا آغاز وضو ٹوٹنے کے وقت سے شروع ہوگا۔ موزہ پہننے کے وقت سے نہیں۔ مثلا ایک شخص نماز ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہنتا ہے اور اس کا وضو شام کو جا کر ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے آغاز مدت شام کا وقت ہوگا۔ مسح کا طریقہ اس طرح ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کو پانی سے تر کر کے ان کے پوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کے آغاز تک کھینچ لے۔ حدث لاحق ہونے کی صورت میں اگر موزہ اتار لیا جائے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور اختتام مدت کے بعد بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ راوی حدیث صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاد کی فتح اور فا کے سکون کے ساتھ بن عسال، عین کے فتح اور سین کی تشدید۔ صفوان بن عسال مرادی الجملی مشہور و معروف صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑے جانے والے 12 غزوات میں شریک ہوئے، کوفہ میں سکونت اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت کی ہے۔ تو آج کے اس درس میں پتہ چلا کہ موزوں پر مسح کی کیا مدت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس کی مدت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی گھر پر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے وقت اور ٹائمنگ کی شروعات وضو ٹوٹنے کے بعد سے ہے۔ مثلا کوئی شخص
ظہر میں وضو کیا پھر موزہ پہن لیا تو اس کی مدت کا آغاز اس وقت سے نہیں ہوگا، عصر میں جا کے اس کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت سے اس کی مدت شمار کیا جائے گا، آغاز ہوگا، مدت کا آغاز وضو ٹوٹنے کے بعد سے ہوگا، اور آئندہ کل اسی وقت جا کر پھر وضو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔